جو 70-80 علماء فارغ ہو رہے ہیں ان سے میری گزارش ہوگی کہ آپ غور کر لیں کہ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام سے وحی کی ابتدا ہے، لیکن آدم کا ذکر بھی نہیں ہے، شیش کا ذکر نہیں ہے، کسی بھی نبی کا ذکر نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر جو کیا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو بات سمجھو، انا اوحینا الیک وحیا کائنا توزی بہ کما اوذی نوح علیہ السلام۔ پیارے محمد، جو وحی آپ پر آ رہی ہے اس وحی کے نتیجے میں اس کی پاداش میں آپ کو ان اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا جن اذیتوں کا سامنا نوح کو کرنا پڑا۔ اس لیے یہ طلباء اور یہ علماء جو فارغ ہو رہے ہیں ان سے میری گزارش ہوگی، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہاں جامع اسلامیہ جامع منظور الاسلامیہ سے نکل کر کے ہم جائیں گے تو علاقوں میں لوگ ہمارے لیے پھول نچاور کریں گے ہمارے راستوں پر۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راستہ آپ کے لیے ہموار ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا گریبان پکڑ کر یا داڑھی پکڑ کر کے چہرے پر کوئی تھوکے، لیکن اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا۔ خالی دل نہیں بلکہ جان بھی منگ دیا، عشق دے گلی دے وچ کوئی لگ دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ عشق بازی وہ کرے جو جان کی بازی بھی کرے، تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کرے۔ ہمارے بلوچی میں حضرت اگر اجازت دے دے تو ایک اور کہاوت ہے بلوچوں کے۔ بلوچ کہتے ہیں کہ کتا جب ہڈی کھائے تو دیکھ لے کہ موٹی نہ ہو، پھنس نہ جائے، یہ نکلے گی یا نہیں نکلے گی۔ عرب اس کو عرب لوگ کہتے ہیں فکر الخروج قبل الولوج، فکر فی الولوج فی الخروج قبل الولوج، داخل ہونے سے پہلے نکلنے کا راستہ سوچ لو۔ اس لیے جو علماء فارغ ہو چکے ذہنی طور پر تیار رہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو علامہ فہامہ کہا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ داڑھی پکڑ کر کے چہرے پر کوئی تھوکے، لیکن جس کے چہرے پر داڑھی پکڑ کر کے تھوکا جائے گا اس کا مرتبہ پھول والوں سے اونچا ہوگا۔ جس کی داڑھی پکڑ کر کے اس کے چہرے پر تھوکا جائے گا، لیکن آپ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ اس کے لیے راضی رہیں گے لطف سجن دم پہ دم۔ کبھی اگر آزمائش آ بھی جائے تو لطف سجن دم پہ دم، کہرے سجن گاہ ہوگا، یوں بھی سجن واہ ہوا، وہ بھی سجن واہ ہوا۔ اس وجہ سے نوح علیہ السلام سے جہاد کی ابتدا ہوئی ہے، تو آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا ذکر نہیں کہ اس درمیان میں ایک بڑی تعداد انبیاء کے گزر چکی ہے۔ ذکر نوح علیہ السلام سے جہاد باللسان کی ابتدا ہوئی ہے، اور جہاد باللسان اور جہاد بالسنان، تیر سے اور تلوار سے جہاد اور زبان سے ڈبل، یہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر پیارے محمد تک تینوں جماعتیں میں نے آپ کو بتائی۔ خیر، طلباء سے میری گزارش یہ ہے، میں جہاں پڑھاتا ہوں تو اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ راتوں کو اٹھ کر کے دعا کرو، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا۔ آج کا مولوی اس قسم کے آزمائشوں کا متحمل نہیں ہے، آج کا ملا اس قسم کی آزمائش اور اس قسم کی اذیتوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ پیر سیف اللہ خالد کے قصے میں سنتا ہوں، اس کو آپ موجودہ آدمی نہ سمجھے، وہ بھی پرانے لوگوں میں سے۔ موجودہ جو لشپش قسم کے جو ملا ہیں ان کے لیے مسئلہ مشکل ہے۔ میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور میسج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے۔ اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجیے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجیے۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔